اور آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے رحمت للعالمین ہیں. جب مکہ فتح ہوا، یہی ابو سفیان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 صحابہ کا لشکر لے کے گئے فتح مکہ کے لیے، اور مکے کے باہر جا کے جب رات کو پڑاؤ ڈالا تو آپ نے صحابہ کو فرمایا کہ اپنے خیمے ذرا تھوڑے فاصلے پر لگانے ہیں، کھلے کو دور دور، تھوڑے نزدیک نزدیک نہیں لگانے. اور ہر قبیلے والے لکڑیاں لا کے اپنے خیمے کے آگے آگ جلاؤ. جب رات کو وہ اتنی بڑی آگ جلی، پورا جنگل جو تھا، پورا میدان روشن ہو گیا، مکہ والوں کے ہوش اڑ گئے کہ اتنا بڑا لشکر کہاں سے آ گیا. ابو سفیان چونکہ مکے کا سردار تھا، چودھری تھا، اس کو جا کر بتا کے دیکھو باہر مکے کے باہر تو بہت بڑی فوج آ گئی ہے کوئی. ابو سفیان 2 آدمیوں کو ساتھ لے کے دیکھنے کے لیے گیا تو صحابہ نے پکڑ لیا، تینوں کو پکڑ لیا، گرفتار کر لیا تینوں کو، حضور کے پاس لے آئے. جب حضرت عمر نے ابو سفیان کو دیکھا تو حضرت عمر دوڑے اس کو قتل کرنے کے لیے کہ ہمارا کبھی تک کوئی ان سے معاہدہ نہیں ہے. حضرت عباس نے ابو سفیان کو گھوڑے پر بٹھا لیا اور دھڑا کے حضور کے پاس لے آئے. حضرت عمر بھی پیچھے پیچھے آ گئے، کہنے یا رسول اللہ ابھی تک ہمارا ان سے کوئی معاہدہ نہیں ہے، اس کو میرے سپرد کریں، میں اسے قتل کرتا ہوں. حضور نے فرمایا کہ صبر کرو. دوسرے 2 آدمی جو تھے انہوں نے کلمہ پڑھ لیا اور مسلمان ہو گئے. فرمایا کہ تم جاؤ، اس کو حضرت عباس کو فرمایا کہ اس کو اپنے پاس رکھو، رات ابو سفیان کو اپنے پاس رکھو، صبح میرے پاس لے کے آنا، یہ آپ کی امان میں ہے، اسے کہنا کچھ نہیں ہے. ابو سفیان حضور کا سسر بھی تھا، حضور ابو سفیان کے داماد بھی تھے. حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بیوی ہے، ابو سفیان کی بیٹی ہے، رشتہ داری بھی تھی. جب صبح کو ابو سفیان کو حضور کے سامنے پیش کیا گیا تو حضور نے فرمایا کہ ابھی تک تمہیں کوئی تردد ہے میرے نبی ہونے میں، کوئی شک ہے؟ تو خیر کچھ باتیں ہوئیں، اس کے بعد وہ بھی مسلمان ہو گیا، کلمہ پڑھ لیا اس نے، مسلمان ہو گیا. تو حضرت عباس نے حضور سے عرض کی کہ یا رسول اللہ یہ مکے کا چودھری ہے، مکے کا سردار ہے، اس کا کوئی اکرام کیا جائے. تو حضور نے فرمایا کہ جو آدمی ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے لے گا اسے ہم کچھ نہیں کہیں گے. ابو سفیان خوش ہو گیا، کہنے لگا یا رسول اللہ میرا گھر تو اتنا بڑا نہیں ہے، میرے گھر میں کتنے کے لوگ آ جائیں گے؟ تو حضور نے فرمایا کہ چلو جو آدمی مسجد حرام میں پناہ لے لے گا خانہ کعبہ کے اندر اسے بھی کچھ نہیں کہا جائے گا. تو ابو سفیان کہنے لگا آج تو مسجد حرام بھی چھوٹی پڑ جائے گی، اس میں کتنے کے لوگ آ جائیں گے؟ حضور نے فرمایا کہ جو آدمی اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے ہم اسے بھی کچھ نہیں کہیں گے. فرمایا کہ جو نوجوان ہتھیار پھینک دیں اسے کچھ نہیں کہیں گے. جو آدمی فرمایا کہ بوڑھوں پر ہتھیار نہیں اٹھانا، عورتوں پر ہتھیار نہیں اٹھانا، بچوں پر ہتھیار نہیں اٹھانا. ابو سفیان بڑا خوش ہوگا، کہنے لگا یہ تو کمال ہو گیا، اب تو بڑی سہولت مل گئی ہے ہمیں. ایک صحابی نے بعد میں جوش میں آ کر کہا کہ الیوم یوم الملحمہ، آج بدلے کا دن ہے، آج انتقام کا دن ہے، ہم بھی مکہ والوں سے آج انتقام لیں گے، بدلہ لیں گے جیسے انہوں نے ہمیں تنگ کیا تھا، ہم اپنے گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہو گئے تھے، آج مکہ والوں سے بدلہ لینے کا دن ہے. جب یہ بات حضور کے کان میں پڑی تو حضور نے فرمایا کہ جب تم انتقام کی بات کرتے ہو میرے دل پر چوٹ لگتی ہے. فرمایا کہ انتقام کی بات نہ کرو، تم یہ اعلان کرو الیوم یوم المرحمہ، آج معافی کا دن ہے، آج بدلے کا دن نہیں ہے، آج معافی کا دن ہے.
ابو سفیان کو معاف کر دیا۔ ابو سفیان گھر گیا، گھر جا کے بیوی کو کہتا ہے کہ ہندا اب تو کلمہ پڑھنا پڑے گا، مسلمان ہونا پڑے گا، اس کے بغیر گزارا نہیں۔ لکھا ہے یہ بڑی جابر اور بڑی ظالم عورت تھی، ابو سفیان کو داڑھی سے پکڑا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ کفر کی حالت میں بھی ابو سفیان نے داڑھی رکھی ہوئی تھی۔ ابو سفیان کو داڑھی سے پکڑا اور دھکا مار کے نیچے گرایا اور چھاتی پر چڑھ کر بیٹھ گئی۔ کہنے لگی بزدل کمینے، تو ڈر گیا ہے؟ میں مر جاؤں گی، کٹ جاؤں گی، لیکن اسلام قبول نہیں کروں گی۔ جب دن گزرا، رات آئی، اب سوچتی ہے ہندا کے فتح قومیں راتوں کو جشن مناتی ہیں، خوشیاں مناتی ہیں، مسلمان بھی کوئی رات کو جشن منائیں گے، خوشیاں منائیں گے فتح کی۔ سوچتی کیا ہے کہ سارے مکے میں سناٹا چھایا ہوا ہے، نہ کسی عورت کی چیخ و پکار کی آواز ہے، نہ کسی اور کے رونے کی آواز ہے، مکے میں امن ہی امن ہے، سکون ہی سکون ہے۔ گھر سے نکلتی ہے، گلیوں میں آتی ہے، گلیوں میں بھی امن اور سکون ہے، کوئی کسی کے رونے کی آواز نہیں، چیخ و پکار کی آواز نہیں آ رہی۔ چلتی چلتی جب خانہ کعبہ میں آتی ہے، دیکھتی کیا ہے اللہ کے پیغمبر اور تمام صحابہ کرام اللہ کی بارگاہ میں شکرانے کے نفل ادا کر رہے ہیں۔ نفل پڑھنے کے بعد اللہ کے نبی نے خدا کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ یہ فتح ہماری کوشش ہماری ہمت سے نہیں ہوئی، یہ فتح تیرے فضل و کرم سے ہوئی ہے، یہ فتح تیری مہربانی سے ہوئی ہے۔ جب اللہ کے نبی کو خدا کی بارگاہ میں یوں روتے دیکھا، ہندا کا وہ پتھر دل بھی موم کی طرح نرم ہو گیا۔ صبح کو یہ بھی اللہ کے نبی کے دربار میں حاضر ہوتی ہے اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی نے چچے کا خون معاف کر دیا۔ یہ نہیں کہا کہ تو نے میرے چچا کا کلیجہ چبایا ہے، میرے چچا کو، چچا کے اعضا کو ان کا ہار بنا کے گلے میں ڈال کر تو نے رقص کیا تھا، تو دشمن ہے میری، نہیں، کلمہ پڑھا معاف کر دیا۔ واشی آیا، واشی نے بھی آ کے دور سے ہی کلمہ پڑھنے شروع کر دیا۔ کلمہ پڑھتے پڑھتے وہ حضور کے پاس آ گیا۔ حضور نے فرمایا کہ تو واشی ہے؟ کہنے لگا جی ہاں میں واشی ہوں۔ فرمایا کہ واشی تیرا اسلام قبول ہے، تیرا ایمان قبول ہے، لیکن فرمایا کہ میرے سامنے نہ آیا کر، جب تجھے دیکھتا ہوں تو چچا کی لاش کے 11 ٹکڑے مجھے یاد آ جاتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے دل سے کوئی بد دعا نکل جائے تیرے ہاتھ میں۔ واشی بڑا پچھتاتا تھا کہ میں نے اسلام کی ایک بڑی عظیم شخصیت کو شہید کیا ہے، اور پھر جب مسلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، مسلمہ کذاب اس جنگ میں 1500 قرآن کے قاری اور حافظ شہید ہوئے تھے، جو مسلمہ کذاب کے ساتھ جنگ ہوئی ہے۔ مسلمہ کذاب کو قتل کرنے والا یہی واشی تھا، اسی نے قتل کیا، اور اس نے شکر اللہ کا ادا کیا کہ اگر ایک اسلام کی عظیم شخصیت میرے ہاتھوں شہید ہوئی ہے تو ایک بہت بڑے بدبخت کافر کو بھی میں نے قتل کر دیا ہے۔